البرٹ آئنسٹائن نے کیا کام کیے، اس کے حالات زندگی کیسے تھے، کن کن مشکلات سے گزر کر اور کس کس فیلڈ میں کام کر کے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ تنہا عقل کو اپنا خدا نہیں بنا لینا چاہیے۔ موت کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے خفیہ طور پر اس کا سر چیر کر دماغ مرتبانوں میں ڈال کر محفوظ کر لیا تھا۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ 20ویں صدی سائنس کی ترقی کے حوالے سے انسانی تاریخ کا نہایت اہم عرصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی صدی کے دوران سائنسدانوں نے طبیعیات، ریاضیات، طب، فلکیات، کیمیا اور دیگر شعبوں میں بے مثال ایجادات کیں، قدرت کے پیچیدہ رازوں کی گتھیاں کھولی اور چاند اور مریخ کو بھی فتح کر لیا۔ اسی صدی میں بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے اپنے اپنے شعبوں میں وہ کام کیے جو ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آئزک نیوٹن، اسٹیفن ہاکنگ، میری کیوری، ڈاکٹر عبدالسلام، چارلز ڈارون، میکس بورن، ریچل کارسن، نیل بوہر، میکس پلانک، جے تھامس، بہت سے دیگر اور آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن نے کیا کام کیے، اس کے حالات زندگی کیسے تھے، کن کن مشکلات سے گزر کر اور کس کس فیلڈ میں کام کر کے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ آئیے ذرا البرٹ آئنسٹائن کی زندگی پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا طبیعیات دان سمجھا جاتا ہے۔ جرمنی کے شہر اولم میں 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوا۔ باپ کا نام ہرمن اور ماں کا نام پولین تھا۔ جرمنی کا ایک خوشحال یہودی خاندان تھا جس میں آئنسٹائن پیدا ہوا، مگر کٹر مذہبی نہیں تھا۔ ہرمن الیکٹریکل انجینئر تھا اور کاروباری شخص تھا، مگر کسی وسیع کاروبار کا مالک نہیں تھا۔ اسی لیے جب آئنسٹائن 6 برس کا ہوا تو ہرمن اپنے کنبے کو لے کر میونخ چلا گیا اور یہیں پر آئنسٹائن کو ایک کیتھولک عیسائی مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ مدرسے کا ماحول چونکہ سخت مذہبی تھا اور آئنسٹائن کے گھر کا ماحول کوئی زیادہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے وہ ماحول اسے ناگوار گزرتا رہا۔ لیکن میونخ ہجرت کرنے کے باوجود ہرمن کے مالی حالات بہتر نہ ہو سکے، تو اس نے آئنسٹائن کو میونخ میں ہی ایک بورڈنگ مدرسے میں داخل کرایا اور باقی افراد خانہ کو ساتھ لے کر اٹلی چلا گیا۔ آئنسٹائن 14 سال کا ہوا تو جرمنی کے قانون کے تحت لازمی فوجی سروس کے لیے جانے کا خوف اسے لاحق ہو گیا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک امن پسند شخص تھا۔ لہٰذا وہ جرمنی سے بھاگ کر خود بھی اٹلی پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر سن 1896 میں اس نے جرمن شہریت بھی چھوڑ دی۔ اکتوبر 1895 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں واقع یونیورسٹی ETH میں داخلے کا امتحان دیا، مگر ناکام رہا۔ استاد نے مشورہ دیا کہ وہ اسکول کی تعلیم پہلے مکمل کرے، چنانچہ اس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر آراؤ کے ایک اسکول میں پڑھائی کی۔ یہاں جس گھر میں وہ قیام پذیر تھا، اس کے مالک کی بیٹی میری سے اس کی شناسائی بھی ہو گئی، اور اسکول میں پڑھائی کے بعد اگلے سال وہ ETH کا داخلہ امتحان بھی پاس کر گیا۔ اب اس نے ETH میں پڑھائی شروع کر دی اور وہ اسکول میں ایک استاد بننے کی پڑھائی کرنے لگا۔ اگست سن 1900 میں امتحان ہوا۔ 5 طالب علموں نے امتحان میں حصہ لیا اور آئنسٹائن چوتھے نمبر پر آیا۔ اب امتحان میں پہلی 3 پوزیشنیں لینے والوں کو تو ETH والوں نے نوکریاں دے دیں، لیکن آئنسٹائن کو اور 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والی ملیوا میرک کو، دونوں کو ETH نے نوکری نہیں دی۔ ملیوا کے ساتھ آئنسٹائن کا میل جول تھا اور وہ بعد میں آئنسٹائن کی پہلی بیوی بھی بنی۔ ملیوا مسیحی تھی
اور اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ ملیوا اور آئنسٹائن کے درمیان 1897 سے 1903 تک کے خطوط کے تبادلے سے تاریخ دانوں کو اس بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ان خطوط میں ذاتی معاملات کے علاوہ فزکس کے مسائل پر بھی گفتگو ملتی ہے۔ فکر معاش کی وجہ سے آئنسٹائن شادی نہیں کر پا رہا تھا، مگر ملیوا حاملہ ہو گئی۔ 1902 میں ایک لڑکی کو جنم دیا۔ 1902 میں ہی آئنسٹائن کے والد کا انتقال بھی ہو گیا۔ آئنسٹائن عارضی استاد کے طور پر مختلف جگہوں پر کام کرتا رہا، حتیٰ کہ جون 1902 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے پیٹنٹ دفتر میں نوکری مل گئی۔ 1901 میں آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کا شہری پہلے ہی بن چکا تھا۔ پھر جنوری 1903 میں ملیوا سے باقاعدہ شادی کر لی۔ پیٹنٹ دفتر میں کام کے دوران آئنسٹائن فزکس کے مسائل پر بھی تحقیق کرتا رہا، اور اسی دوران اس نے اپنی زندگی کے عظیم ترین مقالات شائع کیے۔ 1905 میں آئنسٹائن نے 4 مشہور مقالے لکھے۔ اس کا پہلا مقالہ جو مارچ سن 1905 میں شائع ہوا وہ ضیاء برقی اثر اور روشنی کی حیت کے بارے میں تھا۔ اس وقت تجرباتی ثبوتوں کی بنیاد پر روشنی کو موج سمجھا جاتا تھا، مگر اس سے ضیاء برقی اثر کی تشریح کرنا ممکن نہ تھا۔ آئنسٹائن نے اس نظریے کو تقویت دی کہ روشنی کو توانائی کے چھوٹے چھوٹے کوانٹم نوریہ ذرات یعنی فوٹونز پر مشتمل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کوانٹم نوریہ کا نظریہ سب سے پہلے میکس پلانک نے پیش کیا تھا۔ آئنسٹائن کا دوسرا مقالہ مئی سن 1905 میں شائع ہوا، اور یہ مقالہ براؤنین موشن یعنی براؤنین حرکت کے ریاضیاتی ماڈل پر مشتمل تھا، جس میں احصا کا استعمال کرتے ہوئے سالمہ کی مایع میں حرکت کی تشریح کی گئی تھی۔ اس سے اس نظریے کو عام کرنے میں مدد ملی کہ جوہر اور سالمہ کا وجود حقیقی ہوتا ہے۔ تیسرا مقالہ جو جون سن 1905 میں شائع ہوا اضافیت کے خصوصی نظریے یعنی کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر تھا۔ اس سے وقت اور فضا یعنی زمان و مکان کو علیحدہ علیحدہ تصور کرنے کی بجائے وقت فضا یعنی زمان و مکان کا نظریہ سامنے آیا، یعنی اسپیس ٹائم کا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چیز زیادہ مگر یکساں ویلوسٹی سے حرکت کر رہی ہو تو جس مشاہدے کے حوالے سے حرکت ہو رہی ہوگی اس مشاہد کو اس چیز کی کمیت زیادہ، لمبائی کم اور وقت آہستہ گزرتا نظر آئے گا، یعنی کہ ڈسٹنس کنٹریکشن اینڈ ٹائم ڈائلیشن۔ البتہ روشنی کی رفتار ہر کسی کو ایک ہی نظر آئے گی، اور یہ بھی کہ کسی مادی چیز کو تیز رفتار کرتے ہوئے روشنی کی رفتار تک نہیں پہنچایا جا سکتا، اور یکساں سمتوں سے سفر کرنے والے جمودی حوالہ جاتی قالب یعنی انٹرنل فریم آف ریفرنس میں کوئی ایسا تجربہ ممکن نہیں جس سے جمودی حوالہ جاتی قالب میں موجود مشاہد یہ معلوم کر سکے کہ وہ یکساں سمتوں سے سفر کر رہا ہے یا ساکن ہے۔ چوتھا مقالہ جو ستمبر سن 1905 میں شائع ہوا اور یہ طبیعیات کی مشہور ترین مساوات پر مشتمل تھا، جس میں E=mc²۔ E سے مراد انرجی تھی، M سے مراد ماس تھا، اور C سے مراد ویلوسٹی آف لائٹ تھی۔ اس میں مادہ اور توانائی کی آپس میں تبدیل ممکن ہونے کا بتایا گیا تھا۔ 1906 میں زیورخ یونیورسٹی نے اسے پی ایچ ڈی کی سند عطا کی، جس کے لیے آئنسٹائن نے تحقیقی مقالہ سن 1905 میں پہلے ہی جمع کرایا تھا۔ مقالات کی وجہ سے آئنسٹائن کی شہرت جو پھیلی تو زیورخ یونیورسٹی نے نظریاتی طبیعیات میں اکتوبر سن 1909 میں ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیا۔ سن 1910 میں پراگ یونیورسٹی سے پورا پروفیسر یعنی کہ فل پروفیسر کی پیشکش ہوئی تو 1911 میں پراگ چلا گیا۔ یہاں جرمن اور چیک افراد میں لسانی اور قومیاتی چپکلش کی وجہ سے کشیدگی تھی، اس لیے 1 سال ہی بس یہاں گزار نہ پایا، اور اس کے بعد 1912 میں زیورخ یونیورسٹی میں بطور ایک مکمل پروفیسر کے واپس آ گیا۔ سن 1911 میں برسلز میں اس کی میکس پلانک اور لورینز جیسے بڑے بڑے سائنسدانوں سے ملاقات ہوئی۔
सन 1911 میں اس نے عمومی اضافیت پر اپنا مقالہ شائع کیا، جس سے اس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو برلن یونیورسٹی جو اس وقت علم کا گڑھ تھا، وہاں سے اسے پروفیسر اور نئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور اچھی تنخواہ کی پیشکش ہوئی، جو قبول کر کے آئنسٹائن سن 1914 میں جرمنی چلا آیا اور جرمن شہریت دوبارہ حاصل کر لی۔ یہاں آنے کے 4 ماہ بعد ہی پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ 4 سالہ جنگ کے دوران آئنسٹائن زیادہ تر جرمنی میں ہی مقیم رہا۔ سن 1918 میں جنگ جرمنی کی شکست پر ختم ہوئی۔ جرمنی پر سخت شرائط تھیں اور اسے فاتح ممالک کو بھاری رقم جرمانے کے طور پر دینا پڑ رہی تھی۔ اس سے جرمنی کی معیشت تباہ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تو جرمن سیاست میں ایسے وقت میں دائیں بازو کی قوم پرست جماعتوں نے زور پکڑ لیا۔ فرانس جرمنی کے کچھ علاقے پر غاصبانہ قابض تھا۔ اس کے باوجود آئنسٹائن فرانس کی تنظیموں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے تھا۔ دائیں بازو کی جماعتیں یہودیوں کو بھی جرمنی کی تباہ شدہ معیشت کا ذمہ دار سمجھتی تھیں۔ اس کے باوجود آئنسٹائن جرمنی میں اسی طرح مقبول تھا۔ آئنسٹائن نے عمومی اضافیت کے نظریے سے مشہوری پانے کے بعد دنیا بھر کے دورے کیے، جس میں جاپان، جنوبی امریکہ اور فلسطین شامل تھے۔ وہ کئی بار امریکہ گیا۔ ان دوروں میں سائنسی لیکچروں کے علاوہ آئنسٹائن صہیونیت کا بھی پرچار کرتا رہا۔ سن 1922 میں آئنسٹائن کو نوبل انعام دیا گیا۔ آئنسٹائن کشتی رانی کا بھی شوق رکھتا تھا۔ سن 1929 میں جرمنی کے ایک شہر میں ایک جھیل پر آئنسٹائن کو ایک کاٹیج بھی تحفے میں دیا گیا۔ سن 1933 میں آئنسٹائن امریکہ کے دورے پر تھا کہ جرمنی میں ہٹلر نے اقتدار سنبھال لیا۔ آئنسٹائن یورپ واپس پلٹ رہا تھا تو بحری جہاز میں ہی اسے یہ خبر ملی کہ جرمن پولیس نے اس کے کاٹیج پر چھاپا مار کر ملک دشمن مواد تلاش کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ آئنسٹائن نے جرمنی کے بجائے بیلجیم پہنچ کر ڈیرے ڈال دیے۔ یہاں اس نے جرمنی کے خلاف جنگی تیاریوں کی حمایت کی۔ سن 1933 میں ہی آئنسٹائن امریکہ منتقل ہو گیا۔ وہیں آئنسٹائن کی ذاتی زندگی بھی کچھ دلچسپ مراحل سے گزر رہی تھی۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آئنسٹائن کی اپنی پہلی بیوی ملیوا میرک سے سن 1903 میں شادی ہوئی تھی اور ملیوا سے اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور سن 1914 میں برلن جانے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ آئنسٹائن ملیوا کو صرف اس صورت اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا اگر وہ یہ شرائط پوری کرے۔ اب وہ شرائط کیا تھیں؟ ایک یہ کہ تم یہ یقینی بناؤ گی کہ میرے کپڑے اور میرا بستر ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے اپنے کمرے میں 3 وقت کا کھانا پہنچاؤ گی۔ تیسرا یہ کہ میرا سونے اور پڑھنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو گی۔ میری پڑھنے والی میز کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے علاوہ مجھ سے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم ہوں گے، سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب مخاطب ہوں تو فوراً جواب دو گی۔ میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کرو گی، گفتگو سے یا اپنے عمل سے۔ اب اس کے بعد ملیوا بچوں کو لے کر زیورچ چلی گئی اور زیورچ جانے کے بعد سن 1916 میں اس نے آئنسٹائن سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا۔ ملیوا ذہنی صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی اور ہسپتال میں داخل رہی۔ آخرکار سن 1918 میں اس شرط پر طلاق ہوئی کہ اگر میاں کو نوبل انعام ملے تو اس کے پیسے ملیوا کو دیے جائیں گے اور بچوں کو مالی طور پر میاں سہارا دیتا رہے گا۔ دونوں بیٹوں کو ملیوا نے اکیلے ہی سوئٹزرلینڈ میں پالا۔ بڑا بیٹا بڑا ہو کر امریکہ چلا گیا۔ سن 1948 میں ملیوا کی وفات ہوئی تو وہ ہسپتال میں بالکل تنہا تھی۔ آئنسٹائن کے بچوں کی زندگیوں پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آئنسٹائن کی پہلی بیٹی اس کی شادی سے پہلے ہی سن 1902 میں سربیا میں بیوی ملیوا کے آبائی گھر میں پیدا ہوئی۔ سن 1903 میں پہلا بیٹا شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہوا۔ اس کا نام ہانس تھا۔ ہانس نے سوئٹزرلینڈ سے پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کی اور بعد میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا میں پروفیسر بنا اور سن 1973 میں وفات پائی۔
اپنی ماں سے آئنسٹائن کے برے سلوک کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے کافی نالاں تھا اور کافی عرصے تک اپنے باپ سے اس کے تعلقات کشیدہ رہے۔ دوسرا بیٹا ایڈورڈسن 1910 میں پیدا ہوا، جو ذہنی مریض تھا اور ذہنی امراض کے ادارے میں ہی زیادہ وقت گزارا اور سن 1965 میں زیورخ میں وفات پائی۔ برلن آنے کے بعد آئنسٹائن کی شناسائی اپنی چچا زاد بہن ایلسا سے دوبارہ ہوئی، تو آئنسٹائن نے ایلسا سے شادی کر لی۔ ایلسا بعد میں آئنسٹائن کے ساتھ امریکہ آ گئی، جہاں سن 1936 میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ نظریہ عمومی اضافیت سائنسی میدان میں آئنسٹائن کی سب سے بڑی کامیابی تھا۔ اس نظریے پر کام سن 1915 میں مکمل کیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اسرا کے دوران مشاہد جو طاقت محسوس کرتا ہے وہ بینہ کشش ثقل کی طرح ہے۔ کشش ثقل، جس کی وجہ سے مثلاً سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں، کی طاقت کی ایک اور توضیح پیش کی، وہ یہ کہ سورج کی موجودگی سے زمان و مکان ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب سیارہ اپنی طرف سے سیدھا ہی چل رہا ہوتا ہے، مگر اس زمان و مکان کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے وہ سورج کے گرد گھومتا ہے، اور اس ٹیڑھے پن کا اثر برقناطیسی موجوں پر بھی ہوگا۔ مثلاً ستاروں کی روشنی سورج کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا رخ ہلکا سا تبدیل کرتی ہے۔ روشنی کے اس مڑنے کی تصدیق تجرباتی طور پر سورج گرہن کے دوران برطانوی سائنسدانوں نے سن 1919 میں کی، جس سے عمومی اضافیت نظریہ کی تصدیق ہو گئی اور آئنسٹائن کی شہرت کی اخباروں میں دھوم مچ گئی۔ نظریہ اضافت کے مطابق روشنی کی شعاعیں بھاری ستاروں سے نکلتے ہوئے ان شعاؤں کی تعداد کے طیف میں سرخ رنگ کی طرف تھوڑا سا کھسک جاتی ہیں۔ آئنسٹائن کے عمومی اضافیت کے نظریے کا علم الکائنات سے گہرا تعلق بنتا ہے، اس لیے علم الکائنات کے بارے میں آئنسٹائن نے تحقیقی نظریات پیش کیے۔ مقداریہ مکانیات کا نظریہ بھی اسی وقت وجود میں آ رہا تھا۔ اس نظریے کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برقیہ گردش کرتا ہوا جوہر کے اندر ایک خاص مدار میں ہے، بلکہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ برقیہ کا کسی جگہ موجود ہونے کا احتمال کیا ہے۔ یعنی جس طرح روشنی کی موجیں دو بڑی فطرت رکھتی ہیں، یعنی ڈوئل نیچر رکھتی ہیں، اسی طرح روشنی کی موجوں کو نوریہ ذرات پر مشتمل بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی انہیں بھی موجوں کی طرح دو فطرتوں والا سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نظریے سے اصول سببیہ یعنی کازالٹی پرنسپل کی بھی نفی ہو سکتی ہے۔ غیر یقینی اصول جس کے مطابق کسی ذرے کا مقام اور معیار حرکت دونوں ایک ساتھ اپنی مرضی کی انتہائی درستی سے ناپا نہیں جا سکتا۔ آئنسٹائن نے فلسفیانہ بنیادوں پر اس نظریے سے اختلاف کیا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں صہیونیت کی بھی بہت معاونت کی، اس پر بھی ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ آئنسٹائن فلسطین میں صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا بھی پرجوش حامی تھا۔ 1921 میں اس نے چیم وائزمین کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور صہیونیت کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے متعدد شہروں میں تقریریں کی۔ 1952 میں آئنسٹائن کو اسرائیلی صدارت کی پیشکش ہوئی، جو اس نے قبول نہیں کی۔ 1933 میں آئنسٹائن ایلسا کے ساتھ امریکہ چلا آیا تھا اور پرنسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا۔ امریکہ کے پہلے دوروں پر اسے مختلف یونیورسٹیوں نے پہلے سے پروفیسری کی پیشکش کر رکھی تھی، اور یہاں کے خوبصورت قدرتی ماحول میں وہ اپنی تحقیقات میں جٹ گیا، جو اب قدرت کی تمام طاقتوں کا ایک متحد نظریہ دریافت کرنا تھا۔ اس میں آئنسٹائن کو کامیابی تو نہ ہوئی، مگر کچھ نہ کچھ کاوشیں جاری رکھیں، اور 1940 میں بالآخر آئنسٹائن نے امریکہ کی شہریت حاصل کر لی، اور امریکہ میں آئنسٹائن کی ایک عظیم شخصیت کی طرح پذیرائی ہوتی تھی، اور صحافی اس کے ہر موضوع پر خیالات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے آئنسٹائن کو جرمن قوم سے سخت نفرت ہو گئی، اور جنگ کے بعد پیشکش ہونے کے بعد بھی وہ جرمنی نہیں گیا۔ 1939 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو خط لکھا، جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ وجہ یہ بتائی کہ شاید ایڈولف ہٹلر ایسا کرنا چاہتا ہو۔ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کی طرف سے ایٹم بم کا استعمال کیا گیا اور اس سے لاکھوں انسان لقمہ اجل ہو گئے، تو آئنسٹائن نے افسوس کا اظہار کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ نے اس کی خدمات اسلحہ ماہر کی حیثیت سے حاصل کی، اور آئنسٹائن اپنی ماہرانہ رائے دیا کرتا کہ سمندر میں کس ساخت کے بم زیادہ کامیاب ہوں گے۔
آئنسٹائن کے نظریہ خدا کے بارے میں بھی بہت سی بحث ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کے اقوال میں خدا کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ موجودہ زمانے میں مبصرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ خدا سے مراد آئنسٹائن جب بات کرتا تھا خدا کی تو اس سے اس کی مراد قدرت یعنی کہ نیچر تھی۔ بہرحال آئنسٹائن کا نظریہ خدا مذہبی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے تلخ تجربات کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا عقل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی، اس لیے ہمیں تنہا عقل کو اپنا خدا نہیں بنا لینا چاہیے۔ اس خدا کے عضلات تو یعنی کہ مسلز وغیرہ تو بہت مضبوط ہیں، لیکن اس کی کوئی عقل یا پرسنالٹی یا ذات نہیں ہے۔ اب واللہ عالم بالصواب یہ ان کے خیالات تھے۔ وہ مزید کہتا تھا کہ عقل اسباب و ذرائع پر تو خوب نگاہ رکھتی ہے، لیکن مقاصد و اقدار کی طرف سے اندھی ہو جاتی ہے۔ سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے اقدار کا تعین کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے۔ سائنس کے علم برداروں نے اکثر اوقات اس امر کی کوششیں کی ہیں کہ وہ سائنس کی روح سے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کر دیں۔ سائنس کے نزدیک بس ایک شے ہوتی ہے، اس کی دنیا میں آرزو، اقدار، خیر و شر، نصب العین حیات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سائنس نہ اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں انسانی سینے کے اندر منتقل کر سکتی ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ آئنسٹائن کی 8 اپریل 1955 کو پرنسٹن میں وفات ہوئی۔ آئنسٹائن کو جسم میں خون کے سرخ خلیوں کی بیماری تھی، یعنی کہ ہیمولیٹک انیمیا تھا، اور یہ خبر مشہور ہے کہ موت کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے خفیہ طور پر اس کا سر چیر کر دماغ مرتبانوں میں ڈال کر محفوظ کر لیا تھا۔ اس کی میت کو بعد میں جلا دیا گیا۔ یہ تھی آئنسٹائن کی زندگی کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔